یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے پیارے حبیب آپ خلق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا اور پھر ختم نبوت کا تاج پہنانے کا جو سب سے بڑا مقصد، جو سب سے بڑا مدعا تھا، اس حوالے سے ہے کہ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کہ جو اخلاقی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بہت ہی نچلی سطح پر پہنچ چکا تھا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس معاشرے کو مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی عروج اور بلندی تک پہنچا دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ اس قدر مؤثر ہے، ایفیکٹو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت بھی رخ فرماتے تھے، جس طرف بھی نظر فرماتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کو بھی شرف بخشتے تھے،
جس شخصیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ہو جاتا تھا، نظر رحمت ہو جاتی تھی، تو وہ ہر اعتبار سے پستی سے بلندی کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ چاہے جگہ ہو، وہ چاہے کوئی معاشرہ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، افراد کا گروہ ہو، کوئی قبیلہ ہو یا کوئی فرد ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اور ہر سمت میں کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ یہ ماہ مقدس ربیع الاول ہمیں پکار کر اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، یہ سوچ پیدا کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اس ماہ مقدس میں آنے والی اس ہستی، اس ذات کے اوپر تھوڑا غور تو کرو، تھوڑا تدبر تو کرو، ارے اس سراپے حسن و جمال پر تھوڑی سی توجہ تو دو کہ وہ اگر مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں تو مکہ کے رہنے والوں کو اوچھے سریا تک پہنچا دیتے ہیں، اگر وہ سرزمین یثرب کو شرف بخشتے ہیں تو مدینہ الرسول بنا دیتے ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو وہ عثمان غنی بن جاتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں، اور اگر حبشہ سے بلال چل کر آتے ہیں تو وہ بھی سرداری کا مرتبہ اور رتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اگر فارس سے چل کر سلیمان آتے ہیں تو اہل بیت کا وہ فرد بن جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی ادنا آتا ہے یا غلام آتا ہے تو شرف مصطفیٰ سے وہ بلند مقام بن جاتا ہے، اعلیٰ مقام والا بن جاتا ہے۔ اور عنایتوں کا یہ سلسلہ صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے عام ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاقی، خلق عظیم، خلق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ خلق کہتے ہیں آدمی کی پختہ عادت کو، آدمی کی روش کو، آدمی کے طریقہ کار کو۔ ہر شخص کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ کرخت طبیعت رکھتے ہیں، لوگ ان سے بات کرنے سے بھی خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ان سے بات کی تو کہیں ہماری انسلٹ نہ کر دے، بےزتی نہ کر دے، حد کی عزت نہ ہو جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق صرف اخلاق ہی نہیں، صرف اخلاق حسنہ ہی نہیں، اخلاق کریمہ ہی نہیں، بلکہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم ہے۔ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ آپ کے ساتھ کسی نے سویلائزڈ انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے کوئی بات کی، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں،
کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، آپ بھی اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آ جائیں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، زیادتی کی، آپ کی حد کے عزت کی، آپ کی انسلٹ کی، بے عزتی کی، اور آپ اس کا بدلہ نہیں لیتے، اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، جس طرح قرآن نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ مخالف کا دفاع جو ہے وہ آسان انداز سے کرتے ہیں۔ وہ گالی دیتا ہے اور آپ گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتے، آپ کسی اور انداز سے، اس سے بہتر انداز سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اخلاق کریمہ ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، کہ جو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، آپ ایسا اخلاق ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تمہارا بڑا ہی بہترین دوست بن جاتا ہے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ یہ اخلاق کریمہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اخلاق اور خلق کی وہ ڈیفینیشن ہے، وہ تعریف ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو آپ ان سب کے جواب میں اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ طائف کی وادی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، کیا اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امی جب حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ میں یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں سے پر امید ہوں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے اوپر آ جائیں گی، اسلام قبول کر لیں گی، لہٰذا ان کو نیست و نابود نہ کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بلند اخلاق اپنایا کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، چند دن گزرنے کے بعد، چند سال گزرنے کے بعد وہی سرنگوں تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے، اور کوئی امن کی اور کوئی معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقام سے بچنے کے لیے کوئی بھاگ رہا تھا۔ صفوان بن امیہ کہ جو بہت سخت دشمن تھا، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، چھپ گیا۔ اس کا ایک دوست تھا حضرت عمر، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی کہ وہ آپ کی معافی کا اور آپ سے امن کا خواستگار ہو، تو کیا آپ اس کے لیے معافی دے سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی چادر مبارک، یمنی چادر مبارک اتاری، فرمایا یہ لو اور اسے دو، ایک نشانی کے طور پر کہ میں اسے امن دیتا ہوں، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہے تو کر لے، اگر نہ کرنا چاہے تو 2 مہینوں کی مہلت دے دو سوچ بچار کرنے کی۔ وہ دوست تھا عمر، حضرت عمر، وہ مسلمان ہو چکے تھے، اسے ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں
किसी घाटी में जाकर छुपा हुआ था, जाकर मिले और उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चादर मुबारक निशानी के तौर पर दिखाई और फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें माफ़ी देने का ऐलान करते हैं और तुम्हें खुला इख्तियार दे रहे हैं, चाहे इस्लाम कबूल कर लो या न करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें 2 माह की मोहलत दी जाती है। वो हज़रत अमर के साथ बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और दूर ही सवारी पर खड़ा होकर उस चादर को सामने रखकर कहने लगा कि मैंने ये सुना है कि आप मुझे 2 माह की मोहलत देते हैं, क्या ये बात सही है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवारी से उतर जाओ। कहा नहीं, मुझे पहले साफ लफ्ज़ों में बताइए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो 2 माह की बात करता है, तुम्हें 4 माह की मोहलत दी जाती है। वो फिर सवारी से उतरा, रहने लग गया। दिन गुजरते गए, वो गैर मुस्लिम ही रहा चंद दिनों तक, यहाँ तक कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन से आने वाले माले गनीमत में से कुछ माले गनीमत उसको सखावत के तौर पर अता फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाकी तो पहले ही देख चुका था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाजी को देखा, तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि इतना बुलंद अखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उस शख्स के लिए कि जो दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़वे आम का उसके लिए दे रहे हैं और इतनी अनायात कर रहे हैं। आप बताइए कौन है जो इतना फयाज हो कि अपने सख्त तरीन दुश्मन को इस तरह से पेश आने वाला हो। हम तो अपने भाइयों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए तैयार नहीं होते कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो उसका बदला चुकाए बगैर जाए कहाँ पर। हम तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते कि उसका बदला पूरा किए बगैर हम सुकून और चैन के साथ बैठ जाएं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत ज़ैद को हदिया तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर पेश किया था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत करते थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलामों को ग़ुलामी से निजात देने के लिए आए थे, जो बेकसों बेसहारों को सहारा देने के लिए आए थे, जो बेनवाओं को, जिनकी कोई माशरे के अंदर सुनता ना हो, जिनकी कोई मदद ना करता हो, जिनकी कोई बात ना समझता हो और उनके मदावे ना बंद करता हो, उनके लिए सहारा ना बनता हो कोई भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेसहारों का सहारा थे, बेकसों के कस थे और बेनवाओं के नवा थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, यहाँ तक के हज़रत ज़ैद के वालिदैन को पता चल गया। ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते वो मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँच गए। उन्हें पता चला कि हमारा बेटा यहाँ पर है और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। बड़ा ही अखलाक से भरपूर ये वाक़या है और जज्बो इश्क और मस्ती वाला वाक़या है कि वो वालिदैन हैं, वालिदे गिरामी हैं, बेटे की जुदाई में रो रो कर
بہت ہی نحیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں. غم، بیٹے کا غم، جدائی، اس کے اندر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو غلام کے طور پر رکھا ہوا ہے، آپ نے خریدا ہے. آپ نے جتنے میں خریدا ہے آپ اس سے دگنی رقم لے لیں، ہم جو ہے وہ اپنا بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی ماں بھی اس کی جدائی کی وجہ سے عادی رہ گئی ہے، بہت پریشان ہیں، بہن بھائی سارا خاندان پریشان ہے، ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کسی کا کوئی اس طرح سے بچھڑ جائے اسے پتہ ہوگا کہ کس طرح سے آدمی کے اوپر بیتتی ہے، گزرتی ہے. اور اگر کسی کا بیٹا وہ گم ہو جائے اور نہ ملے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. ایسی ہی کیفیات کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ساری رام کہانی سناتے ہیں کہ کس کرب کے اندر ہم گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں. آپ اس کی دگنی رقم لے لیجئے اور اسے ہمارے حوالے کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ رقم کی بات کرتے ہیں، آپ قیمت کی بات کرتے ہیں، چھوڑیں، میں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قیمت کے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس میں زید کی مرضی اور رضا کو پوچھ لیا جائے. وہ اگر آپ کے ساتھ جانے کو راضی ہے تو میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. باپ بڑا خوش ہوا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شکر گزار ہوا کہ آپ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا کہ بیٹے تیری ماں جو ہے وہ رو رو کر عادی ہو گئی ہے. میں دیکھ لو تمہارے سامنے کیا بن چکا ہوں، تمہارے بہن بھائی تمہارا گھر پر انتظار کر رہے ہیں. بیٹا اٹھو، چلو اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں. لیکن قربان جائیں اخلاق نبوی پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت پر، ان کے حسن سلوک کے اوپر. آج ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اگر انہیں کوئی اچھی آفر مل جاتی ہے، چاہے پیسوں کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، وہ 1 منٹ سے پہلے ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے رویے اور بیہیویئر کی وجہ سے. قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت کی، اتنا اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ باپ بلا رہا ہے کہ بیٹا آؤ ہمارے ساتھ گھر میں چلیں، تمہارے بہن بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے ہے. عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور آپ سے ملاقات ہو گئی، دل خوش ہو گیا، ماں سے بھی میری ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو میں مل لوں گا، لیکن میں بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ نہ اپنے بہن بھائیوں کی محبت غالب ہے، نہ اپنی ماں کی محبت غالب ہے، نہ اپنے باپ کے ساتھ جانے اور رہنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اپنی ساری زندگی بخوشی بارگاہ مصطفی میں گزارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو ہیں کہ جن کو ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، حاجت ہے کہ ہم اپنا اخلاق کس طرح سے بلند کریں، بہتر کریں کہ ہماری لوگوں کے اندر اس طرح سے ہم بیہیو کریں. ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا برتاؤ نہیں اچھا کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ابو طالب ان کی پرورش میں کچھ عرصہ رہے، پھر
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت جناب ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، مالی حالت کمزور ہے، تو حضرت عباس کو بلایا اور ان کے ساتھ گفتگو کی کہ ان کی حالت جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ہم ان کے اہل و عیال کا کچھ خرچ اپنے ذمے لے لیں۔ چنانچہ مل کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جناب ابو طالب سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ عقیل کو تو میں نہیں دوں گا، عقیل میرے پاس رہے گا، البتہ جو جعفر ہے اور ابو جعفر ہے اور جناب علی ہیں، ان کو آپ جیسے مرضی کرنا چاہیں کر لیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے جب اجازت دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمے لے لی، اور جناب ابو جعفر کی کفالت جو ہے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اور یہی وجہ ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ اتنی عنایت کی کہ اپنی سب سے جو چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گرچہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں کہ ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کو دعوت پر مدعو کیا، بلایا، انوائٹ کیا، دعوت طعام دی، اور دعوت طعام کے ساتھ پھر ان دین اسلام کی دعوت دی، اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ دیکھیں ہم بھی دعوتیں کرتے ہیں، ہم بھی انوائٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بلاتے ہیں، لیکن ان کے دنیاوی مطالب ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی دعوت طعام دین کی خاطر بھی دی جائے کہ اچھی باتوں کا دوسروں تک پیغام دینا، یہ دعوت طعام کا مقصد ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی تو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیے تو دین کی خاطر، دین کو آگے تک پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے اخلاق کی بہتری کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ایک ایک لمحہ اپنی ساری زندگی کا، اپنی ظاہری حیات کا صرف کر دیا۔ وہی نہیں، بعثت سے قبل کی زندگی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے، اخلاق عظیمہ سے بری ہوئی ہے، کہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس بات کا گواہ ہے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے ساتھ سامنے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کیا ہے، میرا لڑکپن بھی، میرا بچپن بھی، میری جوانی بھی، اور میری جوانی کے ایام بھی، شباب بھی، اس کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورق، ایک ایک سطر، ایک ایک لائن، ایک ایک حرف تمہارے سامنے ہے۔ کیا تم نے کبھی مجھے کسی غیر اخلاقی کام کے اندر ملوث دیکھا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو تو صادق اور امین پایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور یہ صرف جوانی ہی نہیں، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، اور بڑے ہو کر جوانی کے اندر بھی، آخری ایام تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی کسی کے ساتھ معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے اس مہینے کا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ نبی کہ جس نبی کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، خاتم الانبیاء ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنے بلند اخلاق والا ہے۔ ہم ان کے امتی ہونے کے اعتبار سے ان کے اخلاق کی جھلک کا کوئی ایک پہلو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لیں، ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ہم بددیانتی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو دور کر لیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا بھی حصہ ڈال لے۔ رشتہ داروں میں جدائیاں اور لڑائیاں پیدا کرنے کی بجائے ان کو جوڑ کر صلہ رحمی کا ایک سبق ملتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اور جو سختیاں برداشت کی ہیں ان کا کم از کم اتنا تو ہمیں حق ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ صحیح اور حقیقی محبت کا اظہار کیا جائے کہ غلامی رسول میں جو ہم کہتے ہیں موت بھی قبول ہے، اس میں زندگی بھی قبول کر لیں، کہ غلامی رسول کے اندر ہم نے جو زندگی بسر کرنی ہے وہ بھی آپ کی غلامی کے اندر کریں، صرف اور صرف موت ہی قبول نہ کریں بلکہ زندگی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس منہج پر، اس ماڈل پر اور اس بلند اخلاق ایک طریقہ کار کے اوپر گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا